السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم نے جو پچھلے حروف پڑھے تھے جس میں حروف مدہ، حروف کھڑی حرکات، حروف لین، حروف مستعلیہ، حروف قلقلہ اور اس کے بعد حروف قلقلہ میں جو ہم نے دو قوانین پڑھے تھے وہ آج سب کی ریویژن ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو کار ثواب سمجھتے ہوئے شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ میم ہے، میم کے اوپر یہ والی جو علامت ہے یہ اس کو جزم بولتے ہیں اور اس کا مطلب میم ساکن ہے۔ ہم اس کو میم ساکن پڑھیں گے اور پچھلا جو حرف ہے وہ متحرک ہے، میم اس کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا۔ لام زبر میم لم، لام زبر میم لم۔ کاف پیش میم کم، کاف پیش میم کم۔ ہا پیش میم ہم، رال پیش قوف ذق۔ اب دیکھیں ذرا، رال جو ہے وہ بالکل آپ نے سافٹ طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے اور قوف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور حروف یہ ساکن بھی ہے، تو اس لیے اس کو یہ والا جو قوف ہے اس کو آپ نے ابھار کے اور جنبش دے کے پڑھنا ہے۔ ذق، اس کو یہ خیال کرنا ہے کہ یہ دونوں دبا کے نہ پڑھے جائیں اور ابھار کے، جیسے یہ ذق نہ ہو جائے۔ اگر زا پڑھ دیا آپ نے تو یہ خراب ہو جائے گا۔ اب اس میں دال جو ہے وہ دال ساکن بھی ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور قاف جو متحرک قاف ہے اس کو ہم نے پر کر کے بھی پڑھنا ہے اور یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے قاف زبر دال قد۔ دیکھیں قاف بھی پڑھا اور دال کی آواز کو بھی جنبش دے رہے ہیں، قد۔ اب یہ والے جو مکس حروف ہیں اس میں دیکھیے صاد جو ہم نے پڑھا یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور صاد متحرک ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ اسی طرح جو را ہے یہ بھی حروف جو ساکن ہیں اس میں سے ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی جزم آ رہی ہے، اور طا جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور حمزہ ساکن ہم نے پڑھا تھا، حمزہ متحرک ہے۔ با جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو الفاظ کے متعلق بتا دیا تاکہ آپ کو آسانی رہے ہجے کرنے میں۔ اب آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں، اس کے جوڑ کرتے ہیں، سپیلنگ کرتے ہیں۔ الف زیر صاد، صاد کو آپ نے پر کر کے موٹا کر کے اوپر کی طرف منہ کھول کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس طا زبر طا، اس طا، اس طا، صاد پڑھنا ہے۔ اس یہ منہ جب جیسے آپ اسمائل کرتے ہیں اس طرح منہ کو کھولیں گے تو یہ سین ادا ہو جائے گا، آپ نے اوپر کی طرف منہ کھولیں گے تو یہ صاد پڑھا جائے گا۔ اس طا، با زیر را بر، یہ اب یہ جو با ہے اس کے اوپر چونکہ اس کے نیچے زیر ہے اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ زیر جب بھی آ جائے اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، اور را کے نیچے زیر ہو یا را سے پچھلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو تو آپ نے را کو باریک ہی پڑھنا ہوتا ہے، پر کر کے نہیں پڑھنا ہوتا۔ استبر، اب یہ دیکھیے گا میم پیش سین مس، تا زبر تا، مستا۔ اب یہ تا اور ساتھ ہی اس کے طا آ گیا کیونکہ ہم نے پچھلے جو سباق پڑھے تھے اس میں وہ مکس الفاظ پڑھے تھے جس میں دونوں ملتے جلتی ہم آواز جو الفاظ ہیں وہ پڑھے تھے تاکہ آپ کو فرق واضح ہو سکے۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ تا اور طا دونوں کٹھے آگے ہیں، جبکہ جو را ہے اس کو بھی ہم نے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، را ساکن بھی ہے اور یہاں پہ سین ساکن ہے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے۔ میم پیش سین مس، تا زبر تا، مستا، طا زبر را طر، مستطر، مستطر۔ اب یہ دیکھیں فا زبر غین فغ، الف چونکہ یہ ساتھ آ رہا ہے الف، لیکن الف کے اوپر نہ تو یہ جزم ہے، یہ الف یہ بالکل اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ حروف مدہ میں سے ہے، تو اس لیے چونکہ اس سے جو اگلا حرف آ رہا ہے غین جو ہے، غین جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف،
یہ پر کر کے پڑھنے، موٹے کر کے پڑھنے ہوتے ہیں جو حروف. تو یہ غین ساکن ہے، اور اسی طرح را یہ بھی ساکن ہے. فا زبر غین فغ، فا زیر را فر. را جب پڑھیں گے اس کو را نہیں پڑھنا، تو را جب پڑھنا اکیلا تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، لیکن اس کے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ جو زیر آ گئی ہے، جب زیر آ جائے گی تو پھر اس کو پر کر کے نہیں پڑھنا، یہ باریک ہو جائے گا. فغ فر. الف زبر عین، الف زبر عین دیکھیں کر کے پڑھنا ہے. عین کی جو آواز ہے وہ پوری آنی چاہیے. الف زبر عین یا پیش نون یون یون یون. یہ دیکھیں نا کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں پچھلے جو اسباق ہیں تو یہ آپ کو یقیناً پڑھنے میں الفاظ کو ادا کرنے کے ساتھ اچھا لگے گا، مزہ آئے گا آپ کو سبق یاد کرنے کا، پڑھنے کا. الف زبر عین نون زبر الف نا نا. با دو زبر الف. یہ الف پڑھنا ضرور ہے آپ نے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب آپ نے اس کے نون تنوین جو ہے جس کو ہم نے دو زبر دو زیر دو پیش پڑھا تھا، وہ با کے اوپر دو زبریں آ رہی ہیں، جب آپ نے یہ ادا کرنا ہے تو اس کو آپ نے نہیں پڑھنا ہوتا. اس لیے اعنابن پڑھیں گے. جب اس کے اوپر وقف کریں گے آگے آیات میں آئے گا تو پھر ہم پڑھیں گے اعنابا. اب دیکھیں یہ میں آخری لائن جو ہے یہ والی لائن آپ کو پڑھا رہا ہوں ہجوں کے ساتھ. یہ لائن جو ہے وہ میں ہجوں کے ساتھ نہیں پڑھاؤں گا، اس کے ہجے آپ خود کریں گے پریکٹس کے طور پہ. زا زبر جیم زج. جا جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور جیم ساکن ہے چونکہ جیم کے اوپر جزم آ گئی. زج را زبر را زج را. تا دو پیش تن زج را تن. اب دیکھیں تو یہ بھی حروف قلقلہ میں سے آ گیا. نون پیش تو نطق. فا زبر فا نطق فا. تا دو زیر تن. تا جو ہے اس کے اوپر نون تنوین دو زیریں آ گئیں. نطق فا تن. میم پیش دال مد ہا زیر ہی مد ہی. نون پیش واو نو مد ہی نو. نون زبر نا مد ہی نونا. الف زبر با اب دیکھیں ذرا اس کو، یہ مکس ہو گیا تھا، یہ ہائی لائٹ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی. یہ دیکھیں ابھی الف زبر با اب واو دو زبر الف وا اب وا. با دو زبر الف بن اب وا بن. اب اگر اس کو ہم با دو زبر بن پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو ساتھ میں چونکہ الف بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ نے آگے پڑھنے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے یہ الف ہے. اب وا بن. فا زبر الف فا. فا پیش را فر. فا پیش فو. یہ را کے اوپر پیش ہے، یہ اس کے اوپر جائے گا. فا زبر الف فا. فا پیش فو. فا فو. را پیش قاف رق. فا یہ فف. یہ بھی جزم ہے. فا زبر فا فف. را پیش قاف رق فف رق. اب یہ جو لائن ہے اس کے میں ہجے نہیں کروں گا، یہ میں ایسے ہی پڑھ دوں گا، ہجے آپ اس کے خود کریں گے. اب دیکھیں یق ریب. یق قاف حروف قلقلہ میں سے ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے. یق ریب ضاد. یق رد رد نہیں پڑھنا ریب. یغنی یغنی. آپ نے یہ جوڑ خود کرنے ہیں. تجری جیم حروف قلقلہ میں سے آ گیا اس لیے اس کو آواز کو ابھار رہے ہیں. تجری. اس کے بعد جیم اور میم ساکن جمع یا جمعن جمعن پڑھیں گے. اس کے بعد فتحن فتحن. یہ حمزہ ہا عین ہا حروف حلقی جو ہیں یہ ہا اس میں سے ہے. فتحن. آپ نے یہ الفاظ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اچھی طرح پریکٹس کیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں
اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔